تو ہم پھر سرکار کو دیکھتے رہتے تھے. سجدے چلے جاتے ہم دیکھتے رہتے تھے. جب ہوتا نا کہ اب سجدے سے سر اٹھانے لگے پھر سجدے جاتے تھے. اب بولو یہ نماز کون سی ہے؟ یہ کون سی نماز؟ پتہ چلا صحابہ کرام کا ایمان اور عقیدہ یہ تھا عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، پوجا اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن نماز وہی قبول ہے جس کے اندر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خیال آئے گا. ایک اور حدیث سن لو. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے. سرکار نے فرمایا بات سنو ابو سعید معلّہ بات سنو. صحابی سوچ میں پڑ گئے. اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، بلایا ہے نبی پاک علیہ السلام نے. اور ظاہر بات ہے نبی پاک علیہ السلام کا نمبر تو دوسرا ہے نا، پہلا نمبر تو اللہ کا ہی ہے. اور ہے بھی ایسے، وہ خالق یہ مخلوق، وہ بنانے والا یہ بننے والے، وہ شانے دینے والا یہ شانے لینے والے، وہ عطا کرنے والا یہ تقسیم کرنے والے. ہے تو نمبر دوسرا ہی نا، خالق تو نہیں نا. مخلوق، ساری مخلوق میں سب سے اونچے اللہ کے تو بندے ہیں نا. سوچ میں پڑھ کے کیا کروں، نماز پوری کروں میں سرکار کی بات جا کے سنی. ان کے دل نے فیصلہ کیا کہ نہیں پہلے نماز پوری کروں، کیونکہ رب کی نماز پڑھ رہا ہوں. نماز پوری کر کے حاضر ہوئے. جی آقا. فرمایا میں نے تو تجھے بڑی دیر ہو گئی بلایا تھا، پہلے کہاں تھا؟ آقا نماز پڑھ رہا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے یہ نہیں پڑھا اللہ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا پیارا رسول بلائے فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. کیا تو نے پڑھا نہیں؟ آقا غلطی ہو گئی، آج کے بعد ایسے نہیں کی کروں گا. اب سرکار کیا سمجھا رہے ہیں؟ رب کی نماز پڑھ رہے ہو، میرا حکم آئے چلو ہماری بارگاہ میں آؤ بارگاہ میں. اس لیے کہ تمہیں نماز کس کے صدقے ملی؟ کس کے صدقے؟ اور جس کے صدقے نماز ملی ہے اس کی بات مانو. ان کی بات ماننا اللہ ہی کی بات ماننا ہے. اللہ فرماتا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اب ذرا بات آگے بھی سنتے جاؤ. ایک آدمی نے نماز کی نیت باندھی 4 رکعت، نماز کی نیت باندھی 4 رکعت شروع کی، یا 2 رکعت کی نیت باندھی 2 رکعت نماز شروع کی. 1 رکعت پڑھ چکا تھا، دوسری رکعت میں شروع تھا، پڑھ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات تو سنو، بات تو سنو. کسی کو فرمایا ہو اگر بات تو سنو، اس پر لازم ہے کہ یہی نماز چھوڑ دے، جا کے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت حاضر ہو جائے. حاضر ہونے کے بعد عرض کرے آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار ارشاد فرمائے جا بازار جا، یہ سودا لے کے آ. سرکار ارشاد فرمائے فلاں بندے کو لے کے آ، وہ سارا کام کر کے آئے، بازار بھی جائے، آپ پابند گھنٹہ لگا کے واپس آئے. سرکار اجازت فرما دے کہ جا کے جو چاہے کر. علماء فرماتی ہے اب اس نے 1 رکعت پڑھی تھی، اب اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نماز کے لیے قبلہ کی طرف منہ کرے اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے آگے شروع کر دے. صراط الذین انعمت علیہم. بس اس کی یہ نماز پڑھی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. اب کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں نماز میں کھڑا بھی سرکار کے حکم سے ہوا تھا، نماز سے بھی سرکار کے حکم سے آیا تھا. تو سرکار کے وضو اگر سلامت رہا ہو تو اب نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہی اللہ قبول فرمائے. اب بتائیے کیا سرکار کے خیال کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ جن کا عقیدہ یہ ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال کے بغیر نماز نہیں، نماز نبی پاک علیہ السلام کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. گدھے کے خیال میں غرق ہونے سے نبی کا خیال زیادہ برا ہے. ان کے عقیدے پر لعنت ڈالتے
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے عرض کیا کہ آقا میں نے اپنے علاقے میں دیکھا لوگ اپنے سرداروں کو جھک کر ملتے ہیں، تو آپ زیادہ تعظیم کے لائق ہیں، آپ کو سجدہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں فوت ہو جاؤں، مٹی میں چلا جاؤں تو کیا آپ پھر سجدہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اب بھی ایسا نہیں کرنا، جیسا آپ نے پہلے فرمایا کہ خیال آنا اور بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ خیال جیسا جو دلائل آپ نے دیے، اہدنا الصراط المستقیم اور درود شریف میں پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد، تو خیال آنا اور بات ہے، عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا کوئی بری بات نہیں۔ انہوں نے کہا عبادت کے درجے کے لحاظ سے، اگر تعظیم کے لحاظ سے، اگر وہاں یہ لکھا ہو کہ معبود سمجھ کر نبی کا خیال کیا جائے تو ہم بھی کہتے ہیں وہ آدمی پکا مشرک بے ایمان ہے۔ لیکن میرے بھائی آپ کتاب پڑھ لیں، اس میں یہ لفظ نہیں، اس میں تو یہ دلیل دی ہے آگے، کیونکہ گدھے کا خیال جو آئے گا نا وہ انسان کے ساتھ ادب کے ساتھ چمٹتا نہیں۔ شیخ کا یا نبی کریم علیہ السلام کا خیال آئے گا تو ادب کے ساتھ آئے گا۔ اور نماز میں غیر کی تعظیم یہ تو شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اس نے نہیں کہا، اس نے تو صرف خیال کی بات کی ہے۔ اگر یہ کہا ہو تو آپ سچے، لیکن کہا نہیں ہے۔ یہ بات وہ کیجئے جو دیکھیے ایک بات میں تو ایک میری عرض سنیں آپ، ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کی بات ہی رکھنا، اور ایک ہے اپنے مولوی کی بات رکھنا۔ اگر ذہن میں ہونا کہ میں نے اسماعیل دہلوی کی بات رکھنی ہے، پھر اسی طرح کی سوجیں گی، اسی طرح کی، اور دل میں ہونا کہ نبی پاک کے مقابلے میں خواہ کوئی آ جائے، اگر یہ ہو پھر نہیں یہ سوچتے۔ اب قرآن سن لیجئے، قرآن کیا کہتا ہے۔ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے نا، نبی پاک علیہ السلام کچھ ارشاد فرما رہے ہوتے، تو سمجھ نہ آتی کسی بات کی صحابہ کو، تو صحابہ عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے۔ صحابہ یہ عرض کرتے، راعنا کا معنی غلط نہیں، بالکل درست معنی، اس کا معنی کیا ہے؟ ہماری رعایت کیجیے۔ لیکن اسی لفظ کو بگاڑ کر یہودی اور منافق راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، اور راعینا یا رسول اللہ، ذرا سا زور دے کر نا زیر پر، راعینا یا رسول اللہ، راعینا کا معنی ہے ہمارا چرواہا۔ وہ بدبخت اسی لفظ کی آڑ میں گستاخی کرتے تھے۔ اب اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو بس رائنا نہیں کہنا، یا اللہ پھر کیا کہنا، وقولوا انظرنا، رائنا نہیں کہنا، وہ کہنا ہے انظرنا، نظر رحمت فرمائیے، نظر کرم کیجیے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں نا، اللہ نے کہا نا انظرنا کہو، تبھی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ انظر نہ کہو، ساتھ فرمایا واسمعوا، پہلے چوکس ہو کر بیٹھا کرو، تیرے محبوب کی بارگاہ ہے، پہلی دھیان سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہمارے روکنے کے بعد بھی جو اب رائے نہ کہے گا، جان بوجھ کر وہ کافر،
اب یہاں سے وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، سنی ہوں، سب نے اسی آیت کو سامنے رکھ کر قانون بنایا۔ وہ عبارت جس کا معنی تو درست ہو، وہ